جن چیزوں کے اوپر تم نے مجھے بلیم کیا، میرے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی، وہ تو اب سب جوڈیسی کیس ہے، وہ کورٹ میں چل رہا ہے، ہم اس کے اوپر ابھی نہیں بولیں گے جب تک کہ وہ فائنل کنکلوژن کی طرف نہیں آتا۔ جن چیزوں کے اوپر تم مجھے کرٹیسائز کر رہے ہو وہ ایگزیکٹلی قرآن، بخاری اور مسلم کے مطابق ہے۔ اس سے بڑھ کر تمہارے نزدیک، ہمارے لیے تو قرآن و سنت کافی ہے، تمہارے بزرگوں کے اقوال سے میں نے وہ ساری باتیں بتا دی، اس کے بعد کون سی گنجائش رہ گئی ہے کہ تم بھاگو؟ چڑھے بڑھو نا، آؤ میدان گل کرو، جواب دو ان باتوں کا۔ وہ دیکھو جو ایک گلا پھاڑنے والا مولوی، ٹھیک ہے جی، حالت دیکھیں اس بندے کی، اس نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنو امیہ کو بنا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ حالت ہوگی ہے کہ ان کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی غلاظتیں اگلوا دیتا ہے۔ ایک حدیث گھڑی ہوئی کیا نا، یہ مرزا جہل میں چھپا ہوا رافضی اہل سنت کا لبادہ اڑا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس خاندان کے اوپر حملہ آور، اس خاندان کی توہین و تشنیع کرنا۔ ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، ایک حدیث گڑھی ہوئی ہے، یعنی مفہوم گڑا ہوا۔ حدیث تو درست ہے، کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا۔ امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ بخاری شریف کی حدیث کو اس نے یہ بول دیا، کبھی رفع الیدین کی حدیثوں کو کوئی وابی بولے گا گھڑا ہوا۔ یہ جب تک اندر فطور اتنے لیول پہ نہ ہونا کہ زبان سے اگلنا شروع کر دے بندہ، یہ گٹر بھرتا ہے تو یہ اگلتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ غلطی سے نکلا ہے اس کے منہ سے، وہ اندر خمار ہے جو نکلا ہے۔ پھر بعد میں اسے احساس ہوا کہ وہ انجینئر پکڑ لے، کہتا نہیں حدیث تو ٹھیک ہے، مفہوم گڑا ہوا ہے۔ تو 10 مفہوم کیا ہے، آیا نا داڑھ تھلے 10 کے ہی مفہوم، چل تو 10 دے، اس حدیث کا مفہوم بیان کر دو۔ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمار کے بارے میں، ویح عمار، افسوس ہے عمار۔ وہ 2812 حدیث مشہور زمانہ 2812، ہاں، نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی تعمیر کے دوران صحابہ کرام ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، باقی صحابہ نے ایک ایک پتھر اٹھایا ہوا ہے، عمار ابن یاسر نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، 50+ ایج ہے۔ حضور وہ اے پتھر اپنے والے نہیں سمجھنے، بڑے والے پہاڑی پتھر، اینٹیں نہیں ہیں۔ حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور فرمایا ویح عمار، افسوس عمار، تقتلہ فئۃ الباغیہ، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی اللہ، اور ایک حدیث میں ہے یدعوہم الی الجنہ، وہ پکار رہا ہوگا، بلا رہا ہوگا اللہ کی طرف اور جنت کی طرف، ان کو یعنی وہ باغی جماعت کو، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، اور وہ جماعت جو ہے وہ دوزخ کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ اب یہ اتنے سخت الفاظ، یہ حدیث تو پہلے سے موجود تھی، اس کا فہم بیان کیا ہوا ہے محدثین نے کہ کوئی بھی جو حرام کام ہے وہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ انہوں نے تو نہیں شرح بیان کرنی، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر کر دیتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا جہنم کی طرف جانے والا عمل کر رہا ہے، اس کو جہنمی نہیں کہتے، وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ عمل جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ خلیفہ راشد کی مخالفت کرنا جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی، اور اپنے حکمران کی بھی، لیکن قرآن و سنت کے دائرے میں۔ ساتھ ہی آ گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروانا ہے۔ تو سیدنا علی خلیفہ راشد تھے، ان کی اطاعت واجب تھی، اس وجہ سے یہ بات ہوئی کہ وہ خلیفہ راشد کی مخالفت کر رہے ہوں گے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جب پرفتن دور آئے تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا، اے تہاڈی جماعت المسلمین نہیں، جب خلیفہ راشد ہو اس کو پکڑ لینا۔ حتیٰ کہ مسلم میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے اور جو اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو اسے قتل کر دو، اور یہ تو قرآن میں بھی ہے سورۃ الحجرات کے اندر، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو۔ اسی کے تحت تو جنگ صفین لڑی ہے سیدنا علی نے۔ تو وہ بیان کرتے کہتا ہے جی فئۃ الباغیہ،
ترجمہ ہی نہیں کر رہے فیات الباغیہ دا، اور حدیث پڑھ کے کہہ رہا ہے معاذ اللہ. ٹھیک ہے ہاں، اب وہ تعویل یہ کہہ رہا ہے نہیں میں نے ویسے معاذ اللہ لفظ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ہوتا ہے. معاذ تو نام ہوتا ہے نا، سعد ابن معاذ، یہ میم کے اوپر زبر ہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اس نے اس پہ بھی معاذ اللہ کہا حدیث پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ وہ گروہ حضرت معاویہ کا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ. او معاذ اللہ الگ ہے، حدیث اتےڑا معاذ اللہ تو پڑھا ہے، یہ گستاخی ہے. ہم آپ پہ 295C نہیں لگوائیں گے، ہم آپ کو دعوت توبہ دیں گے. یہ ہمارا کام نہیں FIR کٹوانا یا کسی کی لائف کو ورنریبل کرنا. ہم آپ کو کہیں گے آپ اعلانیہ آ کے توبہ کر لیں. اور ویسے انہوں نے کلیریفیکیشن دی ہے آ کے کہ میں حدیث پہ نہیں کر رہا تھا، لیکن وہ ذرا دوبارہ دیکھیں آپ نے حدیث پہ بھی معاذ اللہ بولا ہوا ہے، اس کی الگ سے معافی مانگیں. ہاں کہ جو حدیث پہ میں نے بولا تھا بس ٹھیک ہے، توبہ قبول ہے. ہمارے نزدیک تو جو بھی بندہ بڑے سے بڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے توبہ کر لے کافی. ہم نے کیوں FIR کٹوانی ہے اس کے اوپر؟ اب اگے ٹورو دی شرح بیان کرو، وہ پھر مشکل بن جائے گی. چلیں جو آپ کے علماء لکھ گئے نا وہی بیان کرتے ہیں. ہوں نہ کڑیو، اسلاف کا راستہ چھوڑ دیا. آپ کے اسلاف نے جو کچھ لکھا ہے وہ بیان کر دیں. وہ پھر یہ تو نہیں بیان کرتے تھے، پھر میں نے بیان کیا کہ یار ان کے اسلاف تو بہت کچھ لکھ کے گئے ہیں جو ان کی کانپیں ٹانگیں گی. وہ میں نے ایک ایک کر کے دکھایا. وہابیوں سے شروع کرتے ہیں. محمد بن عبد الوہاب صاحب کے جو بیٹا ہے عبداللہ، اس نے کتاب لکھی سیرت الرسول. میں نے تو گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوائی، 200 سال پرانی کتاب، اردو ترجمے سے یہ چھاپ رہے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہاں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت عثمان کا جھوٹا الزام حضرت علی پہ لگایا اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو بری کر دیا. اب دیکھیں کیا جملے وہ لکھ رہے ہیں، یعنی وہ پورے کا پورا نیریٹو یہ مان رہے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ڈرامہ بازی چل رہی تھی. پھر انہوں نے لکھا بنو امیہ 60 سال تک ممبروں سے حضرت علی کے لیے تنقیص کے جملے بولتے رہے، سب و شتم کرواتے رہے. اللہ تعالیٰ نے مولا علی کی شان کو بلند کیا. پھر انہوں نے مسند احمد کی وہ حدیث لکھی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر عمر بن عاص کہہ رہے ہیں کہ وہ عمار قتل ہو گیا، یہ کہہ رہے ہیں جی باغیوں نے مار دیا ہے، خارجیوں نے مار دیا ہے. اوہ جیت کی فوج نے مارا ہے وہ تو مان رہے ہیں. ایک نکی ہی حدیث میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر ابو الغادیہ نے مارا ہے، اصحاب شجرہ والا صحابی ہے. ابن حجر اسقلانی نے کہا اسے وہ حدیث کفایت کر جائے گی مسلم شریف کی کہ جو اصحاب شجر ہیں ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی، وہابیوں کے امام، اس دور کے امام بخاری 1999 میں فوت ہوئے، سعودیہ کے محدث اعظم رہے، البانیہ کے رہنے والے تھے. انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا کہ یہ تعویل مشکل ہے. جب رسول اللہ کا حکم خاص آ گیا تو اس کی فضیلت اصحاب شجرہ والی اٹھ گئی کہ مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں. میں نے تو نہیں شیخ البانی سے یہ لکھوایا. ٹھیک ہے، شیخ البانی کو یہ رافضی بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں انہوں نے نہ ناسبیوں کو چھوڑا ہے نہ رافضیوں کو چھوڑا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے اجتہادی غلطی ہو گئی ہے. نہیں، فتوے چاہیے نیم رافضی فل رافضی والے. تو وہ محمد بن وہاب کے بیٹے نے عبداللہ نے کہا کہ یہ حدیث کہ عمر بن عاص جب آئے تو حضرت معاویہ نے کہا تم اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو، ہم نے اسے مارا ہے، اس کو تو علی نے مار دیا ہے، ہمارے نیزوں کے درمیان لا کے پھینک دیا ہے، نہ یہ ساتھ لے کے آتا تو نہ وہ قتل ہوتا. نعوذ باللہ. اتنی دور کی تعویل بھی نہیں کہنا چاہیے، 180 ڈگری. تو جب مولا علی کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کا قاتل رسول اللہ تھے کیا؟ نعوذ باللہ، کہ نہ لے کے آتے احد میں اور نہ وہ شہید ہوتے. فليتقدم بين الصفين محتسبا. أيها الأمير، قتلنا عمار بن ياسر الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. ما بك يا أبا عبد الله؟ أنحن قتلناه؟ لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به، لقد قتله من جاء به. إن صح تأويل معاوية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قاتل حمزة لأنه أخرجه معه لقتال المشركين يوم أحد. ایک فرضی بات حضرت علی نے کی، موٹا دماغ جن کا ہونا ان کو سمجھانے کے لیے. اگر یہ بات میں کرتا یہ کہتے ہیں دیکھو جس نے فرضی بات کی تو گستاخی ہو گئی حضرت حمزہ. بھائی جب ہم ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ گستاخی نہیں ہوتی. حضرت علی نے بھی تو فرضی بات کی نا کہ حمزہ کا قاتل پھر رسول اللہ تھے.
یہ پکی دی مولا علی نے، کیسی زبردست پکی دی، آج تک ڈکار آ رہے ہیں ہاں، اس لیے میں نے کہا میرا نام ہی علی ہے، ذہن رکھنا، ایک نا علی، دوسرا اولاد میں منگولا دیا. ہاں تو صوفی بھی منگولا نے وڈے، اللہ کی طرف سے عذاب بن کے نازل ہوئے منگول. جب کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، تو آج آپ کے جو جعلی صوفیاء ہیں نا، ان کو علمی طور پہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہم ایڈریس کر رہے ہیں. تو وابی اپنے گھر کی پہلے خبر لینا، جواب دیں. آج تک کسی وابی نے جواب دیا ان باتوں کا؟ اس کتاب کو بھی نہیں وہ ڈسکس کرتے، ڈرتے ہیں. تو ان کی کتنی بار بولتی بند ہو تو آپ کو یقین آئے گا کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بالکل کلیئر کٹ ہے، بالکل ون سائیڈڈ مقدمہ ہے. پھر وہ بار بار مبالغے کے چیلنج کر رہے ہیں. میں نے اس کو ایک کہا تھا کہ تو مبالغے والی حدیث ممبر سے بیان کر دے. اور کوئی جیلمی ہو یا کوئی فیصل آبادی ہو یا کوئی جھالوی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو للکارتے رہیں گے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے رہیں گے مرتے دم تک. عظمت رسول اللہ کے اوپر اور عظمت صحابہ کے اوپر ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں. جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو. تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فلنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہمیں تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں. تو ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں بیان کرنے لگا، اور میں نے کہا تھا وہ بیان کرنی ہے، اور ساتھ اس کی شرح اور سلف کا فہم ابن تیمیہ نے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں منہاج السنہ میں کیا لکھا ہے وہ بھی بیان کر دینا ہے. ٹائم قیامت تک ہے، کر بیان. جواب دے رہے ہو، کہتے ہیں وہ شرح کے پیچھے پڑ گیا اور کہتا ہے حدیث بیان کرو. یار اہل حدیث سے حدیث بیان کرنے کے کہے گے نا. تو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تسی جڑا فتاوی عالمگیریہ پڑھنا شروع کر دو. میں کہہ رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث 6220 بیان کر دو کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. نہیں بیان کر سکتے، اس میں وہ چیزیں آ جائیں گی جن سے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں. ہمارا معاویہ نے حکم دیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب کے اوپر سب نہ کرے. اے جی وہ سب کا مطلب نہ جی تنقید بھی ہوتا ہے. ہاں رکو ذرا، صبر کرو. 6229 9 حدیثیں آگے چلے جاؤ تو وہ سب کا ترجمہ ہوا ہے لعن اللہ ابا تراب. جی تنقید نہیں، لعنت کے الفاظ ہیں. بنو امیہ لعنت کرواتے تھے ممبروں سے. تقی عثمانی صاحب نے نا امیر شام کے دفاع پہ کتاب لکھی، انہوں نے کہا یار ایسی تو کوئی روایت حدیث کی کتابوں میں نہیں، ایک بخاری میں ملتی ہے، اس میں بھی سب کا لفظ ہے. حالانکہ بخاری کی 3703 حدیث مسلم میں بھی موجود تھی، وہاں لعن اللہ ابا تراب موجود تھا، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ حدیث وہ نقل کرتا. یا تو یہ جاہل تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا طریق مسلم میں ہے، یا پھر یہ منافقت کر رہا تھا. چلے ہم دوسرا معنی نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں جاہل ہیں. یہی تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علماء جاہل ہیں. اگر یہ معنی نہیں لینا پھر یہ لوگ کہ یہ منافق ہیں، چھپاتے ہیں، علماء یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں اور لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 کے تحت جب تک کہ یہ حق بیان نہ کرے. اور آخرت میں جامعہ ترمذی، ابو داؤد اور مشکات کے اندر بھی حدیث ہے، اس کے تحت ان کے منہ میں آگ کی لگام قیامت کے دن ڈالی جائے گی. ساری چیزیں فٹ ہوں گی نا. پھر فیصلہ کر لو کیا ماننا ہے، ان کو جاہل ماننا ہے یا منافق ماننا ہے، آپ خود ہی فیصلہ کریں. تو وہ چیزیں یہ نہیں بیان کر سکتے. سعد ابن ابی وقاص نے کہا میں کبھی بھی علی کو برا نہیں کہوں گا. 3 باتیں ایسی میں نے سن رکھی ہیں، مجھے ایک بھی مل جاتی سرخ اونٹوں سے بہتر تھا. سن معاویہ، جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیونکہ رسول اللہ چھوڑ کے جا رہے تھے، حضرت علی رو پڑے. پہلا اور آخری موقع تھا کہ آپ جنگ میں ساتھ نہیں جا رہے تھے، حضور نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا. دوسرا موقع خیبر کے موقع پہ فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس خوشی میں سوئے نہیں کہ کون وہ خوش نصیب ہوگا، اور صبح مولا علی کو حضور نے بلا کے وہ جھنڈا دیا. اور مسلم شریف میں تو الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے کبھی زندگی میں عمارت کی خواہش نہیں ہوئی تھی سوائے اس دن کے کہ وہ جھنڈا مجھے مل جاتا. جی. اور تیسرا موقع جب نجران کے عیسائی آئے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 آیت مباہلہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنے گھر والوں کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، خود بھی آ جاؤ، اور اوپن میدان میں جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں. تو رسول اللہ سیدنا علی، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ کو لے کر آئے اور عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل البیت ہیں. حالانکہ حضور کی 9 بیویاں تھیں اس وقت، کسی کو نہیں ساتھ لے کے آئے. اس میں تو تھا عورتوں کو بھی لے آؤ، سیدہ فاطمہ کو لے کے آئے، اسپیشل پروٹوکول دیا. یہ 3 فضائل ہیں جس کی وجہ سے میں کبھی علی کو برا نہیں کہوں گا. اور ابن ماجہ میں تو آگے چوتھی فضیلت بھی آئی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. غدیر خم کا بھی ذکر کیا. اور یہ سیم سند مسلم شریف کی سنن نسائی الکبریٰ کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں موجود ہے.
اس میں سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا آگے کہتا ہے کہ جتنے دن معاویہ پھر مدینہ شریف رہے حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا. ایسی ڈانٹ پلائی میرے باپ نے. لہٰذا امام نووی نے جو کہانی کرائی تھی نا کہ وہ فضیلت سننا چاہ رہے تھے کہ باقی لوگ تو گالیاں دیتے ہیں, آپ مجھے کوئی حضرت علی کے فضائل سنائے میں ان کو قائل کروں, کڈی دور دی کہانی. اور نووی 800 سال پہلے فوت ہو چکا ہے, اس کا حال یہ ہے حدیث کی شناسائی کا کہ وہ کہہ رہے فضیلت سننا چاہ رہے تھے. کاش وہ حدیث پڑھ لیتا سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, پتہ چل جاتا. اس کو بھی یا پتہ نہیں چلا تو یا جان بوجھ کے اس نے کیا. ان نووی کا حال ہے تو تسی تے آج کل دے مولویوں لے کے بیٹھے ہوئے ہو, کام شروع تو پیندا آیا بھائی. ہاں جب دو فرقے بن جائیں نا پھر کام ڈلنا شروع ہو جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ نے دوسرے کی غلطیاں بتانی ہیں, اپنی غلطیوں کے اوپر پردہ ڈالنا ہے. یہ سمپل فارمولہ ہے. او جی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو. بالکل جی, ہم ہی تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ جنہوں نے مولا علی پہ لعنتیں کروائی ہم ان کو بھی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. ہم اسی پہ تو عمل کر رہے ہیں. تم تو یہ حدیث پوری نہیں بیان کر سکے. مسلم میں یہ پوری حدیث ہے 6488 کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تھی حضرت خالد بن ولید نے, تو حضور نے کہا خالد تو میرے صحابہ کو برا مت کہو, اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آدھا کلو, اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا, 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا احد پہاڑ چٹیل, اس کے برابر سونا بھی کوئی خیرات کر دے, ایک صحابی کی اتنی سی گندم اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سپر کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے سونے کے اعتبار سے آپ کیلکولیٹ کریں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عمار ابن یاسر کو اگر کمپیئر کروائیں تو کروڑوں اربوں معاویہ اس ٹیبل جتنی جگہ پہ پورے ہو جائیں گے سونے کی قیمت کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں. احد پہاڑ کو تو آپ چھوڑ دیں, حضرت عمار کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں بات ہو رہی. یہ تو سب سے پہلے حکم ہی ان لوگوں کا تھا. یہ بھی حدیث آدھی تم لوگوں نے بیان کی, پوری حدیث بیان نہیں کر سکے. خیر اس پہ میں تو گھنٹوں بول سکتا ہوں. حنفیوں کو بار میں نے بھی تازہ ایک تحفہ دیا ہے. کہتے ہیں جی علی بھائی کہتے ہیں جی کہ میں اس دور میں ہوتا تلوار اٹھا لیتا, تو بھائی کیا کرتا, اور مولا علی میری ڈیوٹی لگاتے تو میں نے نعرہ حیدری لگانا تھا نا. ہاں میں نے سیاست معاویہ زندہ باد تو نہیں کہنا تھا, میں نے تو کہنا تھا خلافت راشدہ حق چار یار. ہاں بھائی حضرت علی نے اہل جمل پہ تلوار اٹھائی, اہل صفین پہ اٹھائی, اہل نہروان پہ اٹھائی, تو وہاں میں نے نیوٹرل تو نہیں ہونا تھا. ہاں میں نے تو ماننا تھا جاہلیت کی موت مر جاتا. مسلم شریف میں حدیث ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. میں تو بیعت توڑ کے تو گناہگار ہوتا, تو ماننا تھا اولی الامر منکم, سورہ النساء نمبر 59. اور پھر دوسری بات, اس زمانے میں تو ہم بھی صحابی ہوتے, اور جب دو صحابہ لڑ پڑے آپ نے تو بولنا ہی نہیں بیچ میں. چلو نہ سو اتنوں آئے ہو نا داڑ تلے, اندازہ کر. اور بےمانی یہ ہے, وہ کراچی کا جو مفتی ہے وہابی دیوبندی اور جو لاہور کا وہابی اہل حدیث ہے, دونوں نے میرا کلپ آدھا کاٹا, اس میں آگے الفاظ تھے یہ کہتے ہیں نہیں ہمیں اس سے بھی کوئی نہیں, اتنا اصل مسئلہ جو آپ نے کہا ہم اپنی زبان کھولیں گے. میں نے کہا زبان کھولیں گے کہ جو کچھ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اپنی زبان حدیث کے مطابق کھولیں گے. انہوں نے کہا کہ زبانیں کھولیں گے, اگلا ایسا ہی کاٹ دیا. تو میں زبان نہ کھولوں جو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمار کو باقی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اب انہوں نے نیا ڈکوسلا بنایا ہوا ہے, ان کو چھپا لیتے ہیں جا کے اہل جمل کے پیچھے. وہ جی حضرت طلحہ, زبیر, سیدہ عائشہ بھی, او بھائی ان کا سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے, ان کو تو مولا علی نے معاف کیا ہوا ہے. جی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے سورۃ الحجر کی 47 کہ قیامت کے دن اہل ایمان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے بارے میں نفرت نکال دے گا, اور وہ تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ میرے عثمان بن عفان, طلحہ اور زبیر کے بارے میں. مولا علی نے تو ان کو بالکل کلیئر کٹ چٹ دے دی ہے, وہ تو معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. حضرت زبیر بھی جنگ چھوڑ گئے تھے, المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت طلحہ بھی جنگ چھوڑ گئے, حاکم کے اندر موجود ہے, مروان نے ان کے گھٹنے میں تیر مار کے شہید کر دیا. لیکن اہل صفین کو مولا علی نے معاف نہیں کیا, قنوت نازلہ پڑی ہے, اللہم علیک بمعاویہ و اشیاعہ و عمر ابن عاص و اشیاعہ, اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر, عمر بن عاص اور ان کے شیعہ کو برباد کر, ابا سلمی اور ان کے شیعہ کو برباد کر, آمین. یہ آج تک موجود ہے. اور پھر مولا علی علیہ السلام نے جب ان سے اہل صفین کے بارے میں پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ میرے ساتھی تو ہے ہی جنتی ہیں, میں مخالفین کے بارے میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا. پھر قیامت کے دن میرے اور معاویہ کے درمیان مقدمہ طے ہوگا, جو یہاں بابی بیٹھ کے خود طے کر رہے ہیں. ہاں, اور غزالی کو پتہ نہیں شیطان نے کوئی خواب دلا دیا, جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک محل ہے جس میں حضور بیٹھے ہوئے ہیں,
حضرت معاویہ کو بلایا جاتا ہے, حضرت علی کو بلایا جاتا ہے, تھوڑی دیر بعد حضرت معاویہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے بخش دیا گیا, اور حضرت علی نکلتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ مجھے میرا حق دلا دیا گیا. ایک خواب ہوتے دین کھلوتے ہیں نا دا. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بیچارے اپنے بھول پن میں یہ حدیث جو تھی نا, جو حضرت طلحہ زبیر کے بارے میں تھی, انہوں نے ماموں کا نام بیچ میں ویسے ہی لکھ دیا. بیان القرآن میں ریکارڈ ہو گیا. پھر میں نے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل, بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کے ضمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں. تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے. ظاہر بات ہے جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی شکایت ایک دوسرے سے. تو یہ آیتیں ہمارے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا, تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا. دیکھیں اتنا خیال ہے ان کو ماموں کا, چاچو کا کوئی خیال نہیں ہے. ہاں سیدنا علی کزن ہے نا رسول اللہ کے, تو چاچو نہیں بنیں گے, وہ تو اہل البیت بھی ہیں. ماموں کا اتنا خیال ہے کہ ماموں کے پیچھے پوری امت کو ماموں انہوں نے بنایا ہوا ہے. ماموں کرتے رہتے ہیں ہر ٹائم. اور پھر کس طرح بنو امیہ کا نام لیں تو فوراً حضرت عثمان کا نام لے آتے ہیں. بھائی حضرت عثمان, عمر بن عبدالعزیز, یہ تو آل امیہ میں ایسے ہیں جیسے آل فرعون میں موسیٰ. ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہو جا کے؟ ہمیں بتاؤ گے, ہمارا تو مقدمہ ہی خلافت راشدہ کے اوپر قائم ہے. بنو امیہ کو حضرت عثمان کے پیچھے کیوں چھپاتے ہو, عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے؟ اور پھر چلو یہ بھی بتا دو, آیت مباہلہ کی تفسیر مسلم شریف سے تم نے بیان نہیں کی, 2812 بخاری کی قتل عمار علی حدیث کی شرح بیان نہیں کی. چلو یہ بیان کر دو کہ اسلام کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز 99 ہجری میں خلیفہ بنے, 101 ہجری میں بنو امیہ نے انہیں زہر دے کے قتل کیا, صرف 38 سال کی عمر میں. میری 45 ہونے والی ہے, اتنی چھوٹی عمر میں انہیں شہید کیا گیا. انہوں نے کون سا گند صاف کیا تھا کہ وہ مجدد ہیں پہلی صدی کے؟ بنو امیہ کا گند. یہی بیان کر دو. یہ بھی نہیں کر سکتے. جی عمر بن عبدالعزیز بھی تو بنو امیہ سے ہیں. جی بالکل وہ مجدد ہیں. جی بالکل. کیا کیتا ہے انہوں نے؟ تیرا نہ پوچھو پھر.